وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صحت کے متعلق جو بہت سی باتیں پیش کی گئیں اس میں سے ایک ہماری گفتگو یہ ہے کہ انسان کی کرامت و شرافت کا ایک معیار، ایک اصول جو خداوند عالم نے بتایا وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہ خداوند عالم نے ملائکہ کے درمیان یہ اعلان کیا کہ میں زمین کے اوپر زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس آیت کی ہر اعتبار سے توضیح و تشریح کی گئی. آج چند باتیں پیش کر کے سب سے پہلے یہ کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظروں میں خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے. یہاں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. ایک وہ چیز کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ جناب سلمان فارسی کا ایک قول ہے کہ جب خلیفہ ثانی عمر بن خطاب نے مسجد نبوی میں کہ جس میں اصحاب پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے جناب سلمان سے سوال کیا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے. اصحاب کا مجمع ہے اور خلیفہ وقت منبر رسول پر بیٹھ کر جناب سلمان سے سوال کر رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے. تو جو روایت نے بہت سے نام بیان کیے تھا اس میں عمرو بن کعب، طلحہ، زبیر وغیرہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جناب سلمان فارسی نے جب عمر نے سوال کیا تو فوراً جواب دیا کہ الخلیفۃ هو الذی یعدل بالرعیہ ویقسم بالسویہ ویشفق علیہم شفقۃ الرجل علی اہلہ ویقضی بکتاب اللہ اور پھر اس کے بعد وَيَأْمُرُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنکَرِ. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ سنو، خلیفہ اس شخص کو کہا جاتا ہے الخلیفۃ هو الذی، خلیفہ وہ شخص ہوتا ہے کہ یعدل بالرعیہ، کہ جو اپنی رعیت کے اوپر عدل و انصاف سے کام عدل کے ساتھ پیش آتا. اور پھر اس کے بعد دوسری صفت ویقسم بالسویہ، بیت المال کو تمام افراد میں برابر سے تقسیم کرے. تو پہلی صفت عدل، دوسری صفت بیت المال کو برابر سے جس کا جتنا حصہ ہے اسی اعتبار سے تقسیم کرے. تیسری صفت وَيَشْفِقُ عَلَيْهِمْ شَفْقَةَ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور اپنی رعیت کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے کہ جیسے ایک صاحب خانہ، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ، جیسے ایک گھر کا سرپرست اپنے اہل خانہ کے ساتھ پیش آتا ہے.
ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، تو جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے، خلیفہ وہ ہوگا کہ جو اپنی رعیت کے ساتھ ویسے ہی پیش آئے۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت بیان کی، وَيَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب رعیت کے درمیان فیصلہ کرے تو فیصلہ کتاب خدا سے کرے، اپنے خواہشات سے نہ کرے۔ اور پانچویں چھٹی صفت کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، نہ اس میں کچھ کمی نہ اس میں کچھ زیادہ، جو حکم خدا ہے کہ یہ امر ہے اس کو عوام الناس تک پہنچائے، اور جس سے خدا نے کہا ہے کہ یہ امر نہیں ہے، اس سے منع کیا ہے، وہی ویسے ہی بیانے پہنچائے۔ تو جناب سلمان فارسی نے یہ 5 صفتیں خلیفہ کی بیان کی۔ پہلی صفت عادل ہونا، دوسری صفت تمام افراد کے درمیان برابر سے تقسیم کرنا بیت المال کو، تیسری صفت اس طریقے سے پیش آئے کہ جیسے گھر کا بزرگ، جیسے ایک باپ، جیسے ایک دادا، جیسے گھر کا بزرگ اپنے اہل خانہ سے پیش آتا ہے۔ اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے کتاب خدا کے مطابق کرے، اپنی خواہشات سے فیصلہ نہ کرے۔ تو جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے یہ بات کہی تو اس میں عمرو بن کعب نے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا جناب سلمان فارسی کے بارے میں، کہ سلمان ملیا حکم و علما، سلمان تو بھر گئے ہیں علم و حکمت سے، سرشار ہیں، یعنی اس وقت ایسے گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے خود علم و حکمت نکل رہی ہے۔ تو یہ 4-5 صفتیں جیسے یہ بیان کی، اور پھر کعب نے اعلان کیا، عمرو بن کعب نے اعلان کیا، تو اب خلیفہ خود پوچھتا ہے اسی منبر سے بیٹھے ہوئے، کہا اچھا سلمان یہ بتاؤ کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟ حکومت ہاتھ میں، اقتدار ہاتھ میں، حاکم وقت ہے اس وقت، سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں حاکم ہوں یا خلیفہ؟ تو جناب سلمان فارسی نے وہ جواب دیا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوراً عمر خاموش ہو گیا، منبر سے اتر کر وہاں سے چلا گیا مسجد سے، خلیفہ وقت مسجد چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا کیا؟ تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ تم خود اپنی زندگی کا تجزیہ کرو، جب سے تم اس خلافت پر بیٹھے ہو، تخت خلافت پر بیٹھے ہو، تم خود سوچو کہ تم نے اس وقت سے لے کر آج تک 1 درہم بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط راہ میں خرچ کی ہو، کسی کو زیادہ دے دیو۔ اگر تم نے زیادہ دی ہے تو پھر سوچ لو کہ بادشاہ ہے، اور اگر تم نے حق کے ساتھ اس کو خرچ کیا ہے تو پھر تم خلیفہ ہو۔ تو جیسے یہ کہا، چونکہ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا ہے، کس طریقے سے بیت المال کو تقسیم کیا گیا ہے، اور پھر خلیفہ ثالث کے زمانے میں تو اللہ اکبر۔ تو جناب سلمان فارسی نے یہ کہہ کر، اور پھر جس وقت ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو ایسے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے واقعاً عدل سے کام لیا۔ خود تاریخ میں بیان کرتی ہے کہ امام علی کو اگر شہید کیا گیا ہے تو ان کے عدل کی بنیاد، ان کے شہادت کا سبب عدل ہے، عدل علی ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے۔ تو کہا کہ یعدل بالرعیہ، اگر عدل و انصاف ہو انسان کے اندر تو وہ خلیفہ بننے کا حق رکھتا ہے، اگر عدل و انصاف نہیں ہے تو وہ خلیفہ بننے کا حق نہیں رکھتا۔ میں اس کو یہاں پر چھوڑتے ہوئے خود جناب، میں نے یہاں پر ایک تقسیم جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ خلافت 2 طرح کی ہے، کہ خلافت مطلقہ ہے، کاملہ ہے، اور اس خلافت مطلقہ اور کاملہ کا حقدار، یعنی جس میں کسی طرح کے قید و شرط نہ ہو، جیسے جناب داؤد کی خلافت کے لیے قید ہے، وَجَعَلْنَاهُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، وہ صرف زمین کے لیے خلیفہ ہے، پوری کائنات کے خلیفہ نہیں۔ تو خلافت مطلقہ و کاملہ وہ خلافت ہوگی کہ جو کسی جگہ کے لیے محدود نہ ہو، کسی زمانے میں محدود نہ ہو، بلکہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے،
اس کا حقدار جو انسان بنے گا وہ ہوگا انسان کامل. آپ شہید مطالعے کی جس وقت کتابیں پڑھیے گا تو اس میں یہ اصطلاح ان کی بہت زیادہ آپ کو ملے گی، انسان کامل، انسان کامل، انسان کامل. کہ اس خلافت مطلقہ کا جو حقدار ہوگا وہ انسان کامل ہوگا. دوسری غیر مطلقہ ہے، محدود ہے، ناقص ہے، یعنی ہے وہ بھی خلافت لیکن ناقص ہے. اس انسان کامل کے مقابل میں یہ خلافت ناقص ہے. تمام عالم کے اوپر اس کو وہ خلافت نہیں دی گئی کہ جیسے انسان کامل کو عطا کی گئی. یہ غیر کامل یعنی اس کے مقابل پر غیر کامل، یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے. میں بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کروں گا کہ یہ اس کی بنسبت کہ جو انسان کامل ہے اس کی حکومت کا دائرہ، اس کی اختیار کا دائرہ، اس کی خلافت کا دائرہ محدود ہوگا. تو جناب محمد حنفیہ انسان کامل خصوصاً امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر تعریف کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ انسان کامل کون ہوتا ہے کا نام لے کر کا پوری یعنی تفصیلی روایت ہے. اس روایت میں جملہ پھر آخری میں آیا کہ الحسین اعلمنا علما. انسان کامل یعنی جو اس کی علماء نے تفسیر کی وہ یہ کہ یہاں پر امام حسین کو بطور مثال لے کر آئے. صرف امام حسین نہیں بلکہ تمام جو حقیقی امام، حقیقی خلیفہ، حقیقی رہبر ہوگا، انسان کامل ہوگا، اس کے اندر یہ صفت پائی جائیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف انہی سے مخصوص ہیں، کچھ چیزیں وہ کہ جو سب میں شامل ہیں. تو جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ اعلمنا علما، ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا عالم، علم کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو وہ حق پہ خلافت رکھتا ہے، وہ انسان کامل ہوتا ہے. دوسرے وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، حلم، بردباری اس میں سب سے زیادہ ہو. اس کے بعد وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، یہ امام حسین کہ ہم تمام افراد میں، تمام اہل بیت میں حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو رحم کے اعتبار سے پیغمبر سے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ میں تفسیر تسنیم سے آیت اللہ جواد عاملی کی اس سے بیان کرتا ہوں. تو جناب محمد حنفیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے کہ اقربنا من رسول اللہ رحمن. اس کے بعد ارشاد فرمایا کانا فقیہا قبل ان یخلق. حسین ابن علی کی ذات وہ ذات تھی کہ جو فقیہ تھا اس وقت بھی کہ جب ان کو خلق یعنی قبل خلقت، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، جو ظاہر خلقت اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ فقیہ تھے. اور اس کے بعد فرمایا وقرأ الوحی قبل ان ينطق. خلیفہ الہی وہ ہوتا ہے کہ جو وحی سے پہلے وحی الہی کی تلاوت. جس وقت آپ تاریخ کو دیکھے گا آپ کہیں گے تو امامت کا وہ تھا، شاید امام نے. جس وقت آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے گا کہ جو خطبہ ہے جو پیغمبر اکرم کی ازدواج کو انہوں نے پڑھا ہے تو کہا الحمدللہ الذی کا یہ جو سب سے پہلی سورہ حمد ہے اس میں جو ہے یا تو یہ کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ کیا ہے، یا خداوند عالم نے اسی آیت کو کہ جو جناب ابو طالب کی زبان سے نکلے تھے الفاظ اسی کو آیت بنا کر پیش کیا. ایسا نہیں. تو کہا کہ یہ علم پہلی صفت، علم دوسری صفت، چاہے وہ رحم کے اعتبار سے، چاہے کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے جو پیغمبر سے سب سے زیادہ قریب. پھر اس کے بعد فرمایا فقیہ ہو، جو فقیہ ہوگا اور جتنا فقہ میں یعنی وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، احکام خدا بندی کو سمجھتا چلا جائے گا، اس کی سوچ بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی اس کا علم اور وہ خلافت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. لہذا آپ جب علماء کی زندگی کو دیکھے گا تو آپ کو یہ ملے گا کہ جیسے جیسے ان کے سوچنے کا اور وہ اپنے آپ کو احکام خداوندی میں ڈھال لیتے ہیں، خود خداوند عالم ان کے اوپر کچھ ایسے رموز نازل کرتا ہے کہ وہ زمانے کی خبریں بھی دے سکتے بتا دیتے. جیسے آپ یہ جنگ حزب اللہ جو ہوئی تھی، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان، امام خامنئی نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، حسن نصر اللہ سے کہا تھا کہ تم جنگ کرو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومی، تم ناکام نہیں ہوگے.
اور ایسی تم کو کامیابی ملے گی کہ جو تم کو نہیں پہچانتا ہے اس جنگ کے بعد وہ بھی تم کو پہچان لے. ہم کو ناکام ہونے کی تم کو پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم جا کر جہاد کرو, کامیابی تمہارے قدم چلے گی. تو جو جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی خداوند عالم اس کو علم سے نوازتا چلا جاتا ہے, اس کے لیے راہیں ہموار کرتا چلا جاتا ہے. جہاں پوری دنیا مخالف ہے ایران کی, وہیں پر وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور روز بروز ترقی کرتا چلا. یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے وہاں پر پاک و منحصر ہیں, نہیں, وہاں پر چونکہ کچھ ایسی ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے خدا کے لیے. تو جس سرزمین پر ایسے افراد ہوں گے کہ وہاں پر کوئی بھی طاقت اپنی طاقت کو استعمال نہیں کر سکتی. تو انسان کامل, انسان دو طرح کے ہیں. ایک انسان کامل وہ خلافت مطلقہ کا حامل ہوگا, دوسرے وہ انسان ہوگا کہ جو خلافت مطلقہ کا حامل نہیں ہوگا. تمام علماء نے اس کو بہت غور سے سنیے گا یہ, اور بہرحال ہم لوگوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جس وقت ہم مجالس یا ان تمام چیزوں کی تیاری کرتے ہیں تو خطبہ و ذاکرین کی کیسٹ سن کر ان کو لکھ کر ان کو بیان کرتے ہیں. ہمارا معیار یہ نہیں ہے. سننا بالکل سننا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم سنیں گے نہیں اس وقت تک ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا مخالف, ہمارا دشمن جو بنام شیعت ہمارے درمیان آ گیا ہے وہ کس طریقے سے ہم کو بہکا رہا ہے. لیکن ان کی ہر بات کو کوٹ کر دینا, پیش کر دینا بغیر سوچے سمجھے, یہ ہمارا معیار. ہم کو خود سے اپنے آپ ایسی چیزیں, یعنی اگر ہم کہیں پر سنیں بھی تو ہمارے ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی ذاکر کسی خطیب سے سنا ہے تو پہلے ہم اس کو تلاش کریں کہ واقعی ہمارے بزرگ علماء نے اس چیز کو نقل بھی کیا ہے کہ نہیں, کہ یہ خود پرداختہ ہے, وہ اپنے پاس سے بنا کر پیش کر رہا ہے. ایک تو اس لیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ہے, دوسرے یہ کہ اگر ہمارے درمیان جب آپ کسی موضوع پر بولے اور آپ سے کوئی سوال ہو, جب بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس وقت آپ سے کوئی سوال, آپ کسی موضوع کے متعلق بیان کر رہے ہیں, اگر آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی ہے کہیں پر خود سے, چاہے اگر تاریخ کی بات ہے تو تاریخ کی کتابوں میں, اگر تفسیر کی بات ہے تو تفسیر, اگر احادیث کی دنیا ہے تو احادیث میں, نہیں, جو جہاں کی بات ہے اگر آپ نے اس کو وہاں نہیں دیکھا ہے تو پھر میری آپ کی, ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو نام لے کر کہ میں نے فلاں خطیب سے, فلاں عالم سے, فلاں ذاکر سے سنا ہے, میں اس کی نقل کرتا یہ چیز بیان کرتا ہوں. تو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کی سنی ہوئی بات کو, تو ایک یہ ہماری ذمہ داری, ایک ہم کو یہ اندازہ ہوگا, یہ طریقہ معلوم ہوگا کہ ہم اپنی بات کو کیسے پہنچائیں, کیونکہ ان کے پاس ہنر ہے. اگر ہم کہیں پر بھی کوئی اچھی بات پائی جاتی ہے تو ہم کو اس سے لینا چاہیے, اچھی بات اس سے, یعنی ایک ہنر کہ ہم اپنی بات کو کس طریقے سے پیش کریں, یہ خود ایک ہنر ہے, تو ہم کو سیکھنا چاہیے جو بھی ہے. اور پھر ہم کو اپنے آئیڈیا اپنے علماء اور ذاکرین کی, مثلا میں ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ بیان کر رہا, پڑھ رہا تھا ایک اشعار, تو غضنفر عباس منصبی, اس نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ, یعنی میرا عموماً یہ ہے کہ جب بھی کسی موضوع کے اوپر اگر اس طرح کے ذاکرین میں کوئی بھی چیز پڑھی ہے تو اس کو پورا سنتا ہوں, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لکھنے والی ہے تو اس کو لکھتا بھی, تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دیا جا سکے کہ کہاں سے یہ بول رہا ہے, اس کا منبع, اس کا مرکز کیا ہے, یہ کہاں سے بول رہا ہے, اور ہم کو اس وقت اس کو کیا جواب دینا. چونکہ صاحب زبان ہے یہ لوگ, کس طریقے سے عوام کو بہکایا جائے اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. تو اس نے اپنی ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ مثلا جناب زینب کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ بیان کے کسی نے مثلا مجلس سے کچھ ایسے افراد کو بنا کے رکھتے ہیں پہلے سے کہ جس میں جناب زینب کا فضائل بیان کر رہے تھے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, تو اس میں سے ایک آدمی اس میز پہ کھڑا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے آپ مجلسی کے دوران کہ چادر تطہیر میں جناب زینب کیوں نہیں آئے, جب ان کے اتنے فضائل و کمالات ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ثانیہ زہرا ہے, سب کچھ ہے, یہ ہے, تو پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ چادر تطہیر میں کیوں نہیں, جبکہ اس وقت تھیں. تو اس وقت جو انہوں نے جواب دیا تھا, وہ جواب کیا تھا کہ اس لیے کہ ایک عصمت چادر تطہیر میں آ چکی تھی, لہذا دوسری عصمت جو تھی وہ چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی. اب بتائیے اس کا کیا تو, کہ چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہاں پر موجود ہے, لہذا اب دوسری ایک چونکہ جمع ہو چکی ہے, اب دوسری اس میں
نہیں آ سکتی، لہٰذا جناب زینب کو اس سے دور رکھا گیا۔ کا بیان وہی ہے کہ جو جناب زارا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے وہی سوال کیا تھا کہ آپ اس دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بس فرق اتنا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں، وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کیا جناب زہرا کا کف اس کائنات میں کوئی ہوتا؟ اکثر و بیشتر سب نے یہ حدیث سب بیان کرتے ہیں اور حدیث پیغمبر ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی شوہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ زہرا کا کوئی شوہر، زہرا کا کوئی کف نہیں ہو سکتا۔ کہاں بالکل سنا اور یہ صحیح ہے کہا۔ تو میں نے اس سے اس وقت صرف یہی جملہ کہا تھا کہ جتنا فرق کہ امام علی اگر نہ ہوتے تو جناب زہرا کا کوئی کف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، جتنا فرق جناب عبداللہ اور امام علی میں ہے، کیونکہ جناب زینب کو شوہر ملے جناب عبداللہ کی شکل میں، ان کے کردار اس میں کوئی کمی نہیں کہ ان کے کوئی کمی ہوگی، لیکن جتنا فرق جناب عبداللہ اس حدیث کی روشنی میں جتنا فرق جناب عبداللہ اور امام علی کے درمیان ہے، اتنا ہی فرق جناب زینب اور جناب زہرا کے درمیان۔ اب وہ بہکانے والے دوسرے ہوتے ہیں، سے جیسے آپ اکثر بیشتر سنیں گے کہ صاحب بچانے والا جو ہے جس کو بچاتا اس سے افضل ہوتا ہے۔ یہاں پر لکھنؤ میں سوال کہ بچانے والا جو ہے ہمیشہ جو بچاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے وہ چیز سے کہ جس کو بچاتا ہے۔ لہذا چونکہ دین اسلام کو امام حسین نے بچایا، نماز کو امام حسین نے بچایا، فلاح کو امام حسین نے بچایا، یعنی کل اسلام کو امام حسین نے بچایا ہے، لہذا امام حسین افضل ہے اور یہ مفضول ہے۔ پھر وہ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کربلا کے میدان میں جس وقت تک امام حسین زندہ رہے، امام حسین کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ جتنی دیر بھی زندہ رہے وہاں پر صحابہ جو امام حسین کے چاہنے والے تھے، شہدائے کربلا تھے، انہوں نے اتنی دیر حفاظت کی۔ کیا وہ بچانے والے افضل ہو گئے امام حسین سے؟ ہمیشہ بچانے والا افضل نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر آپ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، پہچانیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خلیفہ، یعنی جو میں نے یہ سوال نیچے لکھا ہے کہ خدا بند عالم حاضر محض ہے، کیا اس کا بھی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے؟ یا دوسرا سوال کہ مستخلفن ان کون ہے، کہ جس کا یہ خلیفہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے وہ کس کا خلیفہ، کس کی جگہ پر آیا ہے؟ تو بہت سے علماء یہ بیان کرتے ہیں، جس وقت آپ تفاصیل دیکھیں گے کہ اس سے جناب آدم سے پہلے زمین کے اوپر خدا بند عالم نے ایک مخلوق پیدا کی تھی کہ جس کو نسناس کہا جاتا تھا۔ جناب آدم کو ان کا جانشین بنایا۔ کسی نے کہا کہ نہیں پہلے شیاطین رہتے تھے ان کا بنایا، کسی نے کچھ، لیکن آیت اللہ جواد آمنی اور جو بزرگ علماء تشیع ہیں ان کا نظریہ کہ نہیں، خود خدا بند عالم کا جانشین ہے انسان اس زمین کے اوپر۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلافت کب آتی ہے؟ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلے جو مستخلف ان ہے وہ چلا جائے، اپنے مقام کو چھوڑ دے، پھر یہ جو جانشین ہے یہ اس کے مقام پر آئے گا۔ جب تک اصل موجود ہے، جس کا وہ جانشین ہے، جب تک وہ موجود ہے، یہ جس کو جانشین بنایا گیا ہے یہ اس وقت تک اس مقام پر نہیں آ سکتا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا بند عالم تمام یعنی ہمیشہ حاضر ہے، اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں گیا ہے کہ اس زمین کو چھوڑ کر چلا گیا ہو تو آدم کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ تو اس کا جواب متعدد دیے گئے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، ایک نظریہ اہل حنوت کے نظریہ کہ خدا بند عالم نے جب اپنے اوتار کو، جب اپنے نبیوں کو اس زمین پر بھیجا تو تمام کے تمام اختیارات اپنے اس کے حوالے کر دیے۔ اب وہ بیکار ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ تو علماء تشیع فرماتے ہیں کہ یہاں پر خلافت کا مطلب مقام ربوبیت کو چھوڑ دینا نہیں ہے، تفویض کر دینا نہیں ہے کہ لو ہم نے تم کو دے دیا، مقام تدبیر کو ہم نے تم کو دے دیا، جیسے تم چاہے کرو، میں بالکل بیکار ہوں، میں الگ بیٹھا ہوں، جو کچھ کرنا ہے اب تم کو کرنا۔ ان کے یہاں یہی ہے کہ اتنے اوتار ہیں، اتنے یہ ہے، یہ کام کر رہا ہے، خدا سے اس کا کوئی مطلب نہیں، فلاں یہ کام کر رہا ہے، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، فلاں یہ کام کر رہا ہے، اس سے یعنی اب سارے کے سارے کام بٹے ہوئے ہیں، خدا بند عالم اپنی ایک جگہ پر بیٹھا وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ میرے نائب یہ کام کر رہے ہیں۔ تو
ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے صفات میں، یعنی جو خداوند عالم کی صفات ہے اس میں اس کا مظہر ہے اور اس کے افعال میں ایک آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم معصومین نے جیسا کہ فرمایا مومن کا آئینہ، یعنی کیا مطلب کہ اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے، آپ ایک دوسرے مومن کو، آپ اپنے آپ کو اس میں دیکھیے کہ تم کو کیا جو چیزیں اس کے اندر ہے وہ میرے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ کا ایک خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو خداوند عالم کی صفات کا مظہر اور اس کے افعال کا آئینہ ہے۔ اگر تم کو خداوند عالم کی صفات کو دیکھنا ہے تو اس انسان کو دیکھو، اگر تم کو اس کے افعال کو دیکھنا ہے تو اس انسان کو دیکھو۔ یہ انسان جب انسان ہو کر یہ کام کر رہا ہے تو وہ خدا جب خدا ہو کر کرے گا تو وہ کس مقام پر ہوگا۔ مثلا جیسے ماں کو اس نے صلاحیت دی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ خطیب کا جملہ ہے کہ لاتے کھا کر، یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کچھ مہینے جب تک وہ دودھ پیتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ جس وقت وہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے دودھ پیتا ہے تو اپنی لاتیں چلاتا رہتا ہے، اس کے سینے کے اوپر مارتا رہتا ہے۔ تو ان کا جملہ یہ ہے کہ لاتے کھا کر جو کھلانے کا حوصلہ رکھتی ہو، اس دل میں جس نے خدا، یعنی اس دل میں جس نے یہ حوصلہ عطا کیا اس کو خدا کہتے ہیں۔ کہ لاتے کھا کر جو کھلانے کا حوصلہ رکھ رہی ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، یہ ہر ایک کا نہیں ہے۔ اگر ہم کو کوئی لات مار دے تو دوبارہ ہم اس کو پوچھیں گے نہیں، لیکن یہ حوصلہ صرف ماں کے اندر کہ سب کچھ ہونے کے بعد کی زندگی، یعنی اتنے مہینے تک باقاعدہ وہ لاتے کھاتی رہی، سب کچھ کھاتی رہی، مار بھی رہا ہے، کبھی بچہ مار رہا ہے، کبھی لاتے مار رہا ہے، کبھی یعنی ہر طرح کے سے، لیکن اس کے بعد بھی کھلانے کا حوصلہ کا اگر تم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے صفات کا مظہر تو تم اس انسان کامل کو دیکھو۔ میں آپ کے سامنے واقعہ پھر انشاءاللہ اسی پر وضاحت کروں گا۔ جس وقت مدینے میں انقلاب آیا، یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد جب وہاں پر خبر شہادت پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد جب یہ اعلان، تو تمام مدینے والوں نے انقلاب برپا کیا کہ جتنے بھی دشمن اہل بیت ہیں وہ ان کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے، یعنی جہاں تک میں نے پڑھا، اس وقت پڑھا حوالے آپ نے کہ میں کل انشاءاللہ آپ کا حوالہ بتا دوں کہ جس وقت یہ پیش آیا اور وہاں سے جناب علی اکبر کا قاتل سنان مدینے سے بھاگا ہے، تو اس وقت جس وقت مدینے میں انقلاب آیا تھا، امام سجاد اپنے اہل خانہ کو لے کر مدینے سے باہر آ گئے تھے، باہر خیمہ لگا کر رہ رہے تھے۔ وہ سیاسی حالات تھے کہ کس بجا پر امام سجاد مدینے کو چھوڑ کر آئے، پھر اس کے بعد مدینے کے اوپر حملہ، پھر مدینے کی تاراجی، وہ کتنے ہزار بچے حرام پیدا تھے، تمام کی تمام ایک الگ جگ ہوا ہے۔ تو جب یہ نکالا گیا تو تاریخ میں بیان کرتی ہے کہ سنان جب مدینے سے بھاگا ہے، اور بھی بہت سے افراد ہیں کہ سنان جب بھاگا ہے تو ایک مرتبہ وہ پیاس کے مارے بے حال تھا، پریشان، کیا کروں؟ تو اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، تو اس کو امید ہوئی کہ یہاں پر شاید مجھ کو کچھ پانی مل جائے، تو دروازے پر گیا اور جانے کے بعد کہا العطش، کیا کوئی ہے کہ جو مجھ کو تھوڑا سا پانی پلا دے، وہ پیاسا ہو۔ تو جیسے یہ آواز خیمے کے اندر گئی، امام سجاد باہر، کون کا مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، تو امام سجاد نے کہا ٹھہرو میں بھی لے کر آؤں۔ امام سجاد اندر گئے، مشق لے کر آئے، اس نے سر جھکا کر، سر نہیں اٹھایا اس وقت، سر جھکا کر اپنے چلو پھیلایا، پھیلانے کے بعد پانی پینا شروع کر دیا۔ جب پانی پی چکا تو اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، سید سجاد شاید تم نے مجھ کو پہچانا نہیں۔ تو امام سجاد نے کہا کیوں کہہ رہا کہ میں نے تم کو نہیں پہچانا؟ کہا اس لیے کہ اگر تم مجھ کو پہچان لیتے تو پھر مجھ کو کبھی بھی ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ اس وقت تاریخ کے بیان کرتی کہ امام سجاد نے کہا کہ میں تم کو نہ پہچانوں گا جو میرے قریب جوان بھائی اکبر کا قاتل ہے۔ اس کے بعد جملہ کہا کہ سنو، ہم اہل بیت کا کردار یہ نہیں ہے کہ در پہ آیا ہوا فقیر خالی ہاتھ چلے۔ مجھ کو معلوم ہے کہ میرے بھائی کا قاتل ہے، لیکن اس وقت میرے در پر سوالی بن کر آیا ہے، لہٰذا ہم اپنے در سے کسی سوالی کو خالی ہاتھ، اور میں نے تیرے چہرے کی طرف اسی لیے نہیں دیکھا کیونکہ اگر میں دیکھوں گا تو مجھ کو اپنا چہرہ جھانکنا۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو صفات خلیفگی کا مسئلہ کہ جیسے وہ اپنے دشمن کو عطا کرتا ہے ویسے ہی یہ بھی اپنے دشمن کو عطا کرتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ